أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ذوق اور محبت سے اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر گزشتہ جمعۃ المبارک پہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی جمعے کی نشست میں چند معروضات آپ حضرات سے عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کر دی تو اللہ نے فرمایا میرے خلیل چڑھ جائیں ایک پہاڑ کی چوٹی پہ اور کائنات والوں کو کہیں آئیں اور طواف کریں، آئیں اور حج کریں، آئیں اور بیت اللہ شریف کی زیارت کریں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل ایک بلند مقام پہ جلوہ فرما ہوئے اور لوگوں کو کہا لوگو میں نے اللہ کا گھر بنا دیا ہے، آؤ اور اس کا حج کرو، زیارت کرو، طواف کرو۔ حضرت ابراہیم نے آواز دی اور تمام انسانوں نے، روایات میں آتا ہے جتنے انسان قیامت تک پیدا ہونے ہیں ان سب کے کانوں تک حضرت ابراہیم کی آواز پہنچی۔ جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے روحوں کے جہان میں حضرت ابراہیم کی آواز سنی، جو عالم ارحام میں تھے انہوں نے ماؤں کے رحموں کے جہان میں حضرت ابراہیم کی آواز سنی، جو باپوں کی صلبوں میں تھے، پیٹھوں میں تھے، انہوں نے باپوں کے عالم اسلاب میں حضرت ابراہیم کی آواز سنی، اور جس نے آواز سنی ان میں کچھ خوش نصیب روحیں ایسی تھیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کی آواز کے جواب میں لبیک کہا۔ روایات میں آتا ہے جس نے ایک بار لبیک کہا وہ ایک بار جا کے حج کرے گا، جس نے 2 بار لبیک کہا وہ 2 بار حج کی سعادت حاصل کرے گا۔ کئی خوش نصیب ایسی روحیں جنہوں نے 4 بار لبیک 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 کہا وہ 4 بار بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے، اور کئی ایسی خوش نصیب روحیں جنہوں نے 100 بار لبیک کہا خدا انہیں 100 بار زیارت عطا فرمائے گا، اور کئی بد نصیب روحیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کی آواز پہ کچھ بھی نہیں بولا، خاموش رہیں، قیامت تک وہ حج نہیں کر سکتے، قیامت تک وہ مکہ جا نہیں سکتے، بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کر سکتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج تک نہیں گئے، اصل میں انہوں نے حضرت ابراہیم کی آواز کے جواب میں لبیک نہیں بولا۔ جنہوں نے لبیک بولا اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ان کے حصے میں رقم فرمائی اور یہ انہیں عطا ہوئی۔ میں بریکٹ میں ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آواز دینے والے کا نام کیا ہے؟ بولیں ذرا، مہربانی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ آپ میں سے کسی نے، میں اور آپ میں سے کوئی بندہ وہاں پہ موجود تھا سننے والوں میں؟ نہ میں تھا نہ آپ تھے۔ ہم اور آپ کہاں تھے؟ روحوں کے جہان میں تھے، عالم ارواح میں تھے۔ حضرت ابراہیم نے مکے میں آواز لگائی، ہم نے عالم ارواح میں سنا، جو عالم ارحام میں تھے انہوں نے ماؤں کے رحموں میں سنا، جو عالم اسلاب میں تھے انہوں نے باپوں کی پیٹھوں میں سنا، سب نے سنا۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ابراہیم نبی آواز دے تو ہم جیسے گناہگار عالم ارواح میں ان کی آواز کو سن سکتے ہیں؟ مصطفیٰ کریم اتنے کمزور ہیں کہ ہم پنڈی سے آواز لگائیں اور مدینے والا نہ سن سکے؟ مہربانی، بہت اچھا، بہت خوبصورت آپ نے سنا ہے، بہت اچھا آپ نے جواب دیا۔ ابراہیم نبی آواز دے، ہم جیسے گناہگار ماؤں کے رحموں میں سن لیں، اور میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء اتنے کمزور ہیں کہ ہم پنڈی سے آواز لگائیں اور سرکار مدینہ پاک میں نہ سنیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار کی قوت سماعت کی کیا بات ہے، سرکار کے سننے کی طاقت کی
کیا بات ہے؟ گرامی قدر احباب، حضرت عباس میرے نبی پاک کے چچا ایک دن سرکار کی بارگاہ میں آئے، آگے کہتے ہیں بھتیجے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا چچا جان کریں کون سی بات؟ حضرت عباس کہتے ہیں بھتیجے بات بڑی پرانی ہے، بچپن کی بات ہے، پنگوڑے کے زمانے کی بات ہے۔ بچپن اور پنگوڑے کی زمانے کی باتیں یاد رکھنی بڑی مشکل باتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں آپ کو یاد ہیں یا نہ یاد ہیں۔ حضرت سرکار فرماتے ہیں چچا جان آپ کریں کون سی بات ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں بیٹے ایک دن ماں نے تجھے پنگوڑے میں لٹایا، میں اندر آیا، میں نے دیکھا ایسے لگا کہ تو چاند کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، تو کھیلتے ہوئے چاند کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ سرکار مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا چچا بڑے قریب کی بات کر رہے ہیں، آئیں میں آپ کو دور کی بات بتاؤں۔ حضرت عباس کہتے ہیں بیٹے دور کی بات کون سی؟ سرکار فرماتے ہیں چچا آپ نے تو بڑی قریب کی بات کی ہے۔ اللہ جب لوہے محفوظ پہ تقدیر کی قلم چلاتا تھا تو ماں کے پیٹ میں اس قلم کی آواز بھی سنا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں بھی لکھتا ہوں، آپ بھی لکھتے ہیں، آپ لے آئیں قلم کاغذ میرے سامنے بیٹھ کے لکھیں، میں قلم کاغذ یہاں رکھ کے آپ کے سامنے لکھنا شروع کرتا ہوں اور آپ سے پوچھوں گا میں قلم چلا رہا ہوں آپ کو آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ آپ قلم چلائیں، مجھے آواز نہ آئے، میری قلم کی آواز آپ نہ سنیں۔ دفتروں میں بیٹھ کے ہم دن رات کاغذ سیاہ کرتے ہیں، قلم کی آواز نہیں آتی۔ میں نبی پاک آپ کی سماعت پہ قربان، آپ کے سننے پہ قربان جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں لوہے محفوظ پہ چلنے والی قلم کی آواز سنا کرتا تھا۔ پھر تڑپ گئے تاجدار بریلی کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا، آپ فرماتے ہیں دورو نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لا، کان لالے کرامت پہ لا، کان لالے کرامت پہ لا۔ شفا شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، شفا شریف میری لائبریری میں موجود ہے، میں حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ قاضی ایاز مالکی نے اس کتاب میں بہت ساری روایات کو لکھا ہے۔ اگر ہم کوئی روایت بیان کریں تو کہتے ہیں جناب راوی کمزور ہے۔ ہمارے مسلک کے ایک بڑے عظیم عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں میں گیا لاہور تقریر کرنے، تقریر کر رہا تھا، میں نے وہاں پہ کوئی دلیل دی تو ایک بندہ دوسرے محکمے کے ساتھ اس کا تعلق تھا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولانا صاحب راوی کمزور ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان دنوں میں راوی میں اونچے درجے کا سیلاب آیا ہوا تھا، مجھے کہتا ہے راوی کمزور ہے۔ مولانا صاحب فرمانے نے میں کیا چھال مار، پتہ لگ جائے کمزور ہے یا قوی ہے، چھلانگ لگا پتہ چل جائے گا کمزور ہے یا قوی ہے۔ گرامی قدر احباب تیرا ایمان کمزور ہے، مدینے والے کا فرمان کمزور، بولے محبت سے تیرا ایمان کمزور، مدینے والے کا فرمان کمزور، سرکار کی حدیث پاک کمزور، سرکار کا ارشاد کمزور نہیں ہے۔ قاضی شفا نے، قاضی ایاز نے الشفا میں اس روایت کو بیان فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم گھر سے باہر نکلے، مولا علی بھی ساتھ ہیں، چلتے چلتے ایک پہاڑ کے قریب پہنچے اور میٹھی میٹھی آواز آ رہی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا
سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا علی حضور کے ساتھ ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی اوپر دیکھتے ہیں، کبھی نیچے دیکھتے ہیں۔ یہ مولا علی کون ہے؟ سرکار نے فرمایا علی کیا دیکھتے ہو؟ حضور آواز تو آ رہی ہے پر پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا، درود پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا، آواز آ رہی ہے۔ مولا علی کون ہے؟ آؤ میں آپ کو مولا علی کے بارے میں حضور کا فرمان سناؤں۔ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ ہے۔ روایت بڑی لمبی ہے، سرکار فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، میں علم کا شہر ہوں، عمر اس کی دیوار ہے، میں علم کا شہر ہوں، عثمان اس کا چھت ہے، اور میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بعض لوگ صرف اتنی روایت بیان کرتے ہیں، پچھلی روایت بیان نہیں کرتے۔ سنیوں، عقیدے کی مبارک دینا چاہتا ہوں، ہم بنیاد سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم دیواروں سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم چھت سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم دروازے سے بھی پیار کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ چھت سے بھی پیار، دیواروں سے بھی پیار، بنیادوں سے بھی پیار، اور دروازے سے بھی پیار۔ شریف بندے دروازوں سے اندر جاتے ہیں، وہ دیواریں پھلانگ کے نہیں جاتے۔ اور ہم سنی الحمدللہ دروازے کا احترام جانتے ہیں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی علم کا دروازہ۔ یہ روایت جبریل امین نے سنی، بھیس بدل لیا، بشری چولا پہن لیا، عرش سے چلا، زمین پہ آیا، حیدر کرار کے دروازے کے سامنے پہنچا۔ حیدر کرار باہر آئے اور آ کے حیدر کرار کو جبریل امین کہتے ہیں علی سنا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ مولا علی نے مسکرا کے فرمایا سونے سچ فرمایا، سونے نے جو بھی فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ پھر تو علی آپ کا علم بہت بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی کرم ہے، اس کے محبوب کی نگاہ ہے کہ انہوں نے مجھے علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا ہے۔ جبریل کہنے لگے اگر آپ علم اتنا زیادہ رکھتے ہیں تو بتائیں جبریل کہاں ہے؟ جبریل کہاں ہے؟ کھلتے ہیں سامنے۔ مولا علی نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، بڑی دیر دیکھتے رہے۔ پھر پاک علی نے اپنا چہرہ زمین کی طرف اٹھایا، زمین کی طرف جھکایا، بڑی دیر تک دیکھتے رہے۔ دائیں دیکھا، بڑی دیر تک دیکھتے رہے، بائیں دیکھا، بڑی دیر تک دیکھتے رہے۔ پھر نگاہ اٹھائی، پھر جھکائی، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا۔ جبریل امین نے یہ نہیں بتایا میں جبریل ہوں۔ کہتا ہے علی کیا دیکھتے ہو؟ علی پاک کہتے ہیں میں نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، میری نگاہ عرش تک جا پہنچی۔ میں نے نگاہ جھکائی، میری نگاہ تحت الثری تک جا پہنچی۔ میں نے دائیں دیکھا، جہاں تک زمین کا کنارہ ہے وہاں تک ہر چیز میرے سامنے نظر آئی۔ میں نے بائیں دیکھا، زمین کے آخری کنارے تک میری نگاہ پہنچی۔ تو پھر آنے والا کہتا ہے، سامنے کھڑے ہونے والا کہتا ہے بتا نا علی جبریل کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے عرش تک دیکھا، مجھے جبریل نظر نہیں آیا۔ تحت الثری تک دیکھا، نظر نہیں آیا۔ مشرق میں دیکھا، نظر نہیں آیا۔ ادھر دیکھا، نظر نہیں آیا۔ میرا دل یقین سے کہتا ہے کہ میرے سامنے کھڑے ہونے والا ہی تو ہی جبریل امین ہے۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی،
مل کے بولیے، آواز سے آواز ملا کے، شرمانا نہیں، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم۔ پھر کہن دیو مینو حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں، حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں، حشر تک مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں، نوریاں دے سردار تو چمایاں نے تلیاں تیریاں۔ موسیٰ خضر نقیب انہاں دے تے اگے بچن راہی، او سلطان محمد والی تے مرسلی ہوری سپاہی، یہ شان ہے غلاموں کی، مدینے کے تاجدار کی سمات کی شان کیا ہوگی؟ علی پاک کہتے ہیں مجھے کہیں پہ جبریل نظر نہیں آیا، میرا یقین کہتا ہے تو ہی جبریل ہے، تو ہی جبریل ہے۔ علی پاک حضور کے ہمراہ چلتے جا رہے ہیں، ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے، آواز آ رہی ہے، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ سرکار نے فرمایا علی کیا دیکھتے ہو؟ حضور آواز آ رہی ہے پر پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ میرے آقا کی نگاہ اٹھی، آپ نے فرمایا علی جی حضور وہ سامنے دیکھ پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کے اوپر سفید رنگ کا ایک پتھر میں دیکھ رہا ہوں، تو بھی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ حضور بڑا واضح نظر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا آج جب میں گھر سے نکلا ہوں یہ پتھر مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، اس نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے قوت گویائی دے، میں تیرے نبی پہ پڑھوں الصلاۃ۔ جن سے پتھر پیار کرتے ہیں وہ مدینے کا تاجدار ہے، نبیوں کا سردار ہے۔ گرامی قدر احباب میرے آقا کریم، ہاں جناب والا، حضرت بات چلتے چلتے کہیں دور آ گئی، حضرت ابراہیم نے آواز لگائی، جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے وہاں سنی، عالم ارحام والوں نے ماں کے رحموں میں سنی، عالم اجسام والوں نے باپ کے صلبوں میں سنی۔ جس نے ایک بار لبیک کہا وہ ایک بار جائے گا، جس نے 2 بار کہا وہ 2 بار جائے گا، جس خوش نصیب نے 100 بار لبیک کہا وہ 100 بار خدا کے گھر کی زیارت کرے گا۔ پتہ نہیں میں نے اور آپ نے حضرت ابراہیم کی آواز سن کے کتنی بار لبیک کہا۔ اللہ نے طالب علم کو کئی بار سرکار اپنے گھر کا دیدار عطا کیا ہے، اپنے محبوب کے گھر کا دیدار عطا کیا ہے۔ ہمارا تو سب کچھ خدا کے گھر کے ساتھ وابستہ ہے، مصطفیٰ کے گھر کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہماری عزتیں حضور کے نام کا صدقہ، ہماری اولادیں حضور کے نام کا صدقہ، ہماری شان حضور کے نام کا صدقہ۔ آج دنیا جو ہمارا احترام کرتی ہے یہ سارے کا سارا حضور کے نام کا صدقہ ہے۔ میرے گرامی قدر احباب، حضرت ابراہیم نے آواز دی، خوش نصیب روحوں نے جواب دیا۔ علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے زمین پہ خشکی نہیں تھی بلکہ پانی ہی پانی تھا، پانی ہی پانی تھا، ہر طرف پانی۔ جب اللہ نے زمین بنانے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلا
بلبلا اس جگہ سے نمودار ہوا جہاں آج کعبۃ اللہ ہے. پھر دائیں بائیں سے اور جھاگ بننا شروع ہو گئی, بلبلے بننا شروع ہو گئے, کٹھے ہوتے گئے, زمین بنتی گئی. سب سے پہلا بلبلا یہاں سے نمودار ہوا, وہ جگہ ہے جہاں آج اللہ کا گھر ہے. اور یہ مرکز ہے, یہ سنٹر ہے پوری زمین کا, سنٹر ہے. جتنی زمین دائیں ہے اتنی زمین بائیں ہے, جتنی مشرق میں ہے اتنی مغرب میں ہے. اللہ کی قدرت دیکھیں, اللہ نے اپنے گھر کو سنٹرل پلیس پہ کھڑا کر دیا تاکہ کوئی دنیا میں یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ تو کم سفر طے کر کے آیا ہے, میں زیادہ طے کر کے آیا ہوں. اللہ نے فرمایا سب کا برابر ہے کیونکہ بیت اللہ درمیان میں موجود. حج کے ایام آنے والے ہیں. میں چند خوبصورت واقعات آپ کی خدمت میں حج کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں. بیت اللہ شریف بن گیا. میرے بھائیوں اور دوستو, اللہ نے حضرت آدم کو جنت سے زمین پہ اتارا. آپ کو منع کیا گیا لا تقربا ھذی الشجرہ, اس درخت کے قریب نہیں جانا, لیکن آپ چلے گئے. آپ نے کیسے کھایا؟ پھر اللہ کریم نے جنت سے آپ کو دنیا میں کیسے اتارا؟ ایک بندہ مجھے ملا, کہنے لگا آدم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. میں کہا معاذ اللہ, یہ کہے گا تو کافر ہو جائے گا. نبی کو گناہگار کہنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. مجھے کہنے لگا مولانا صاحب پھر آپ نے کیوں شجر کھایا, پھر کیوں درخت کھایا؟ اللہ نے جب منع کیا اس کا جواب دیں. میں نے جو جواب دیا اس بھائی کو وہ آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں. میرٹھ کی داد کا طلبگار ہوں. میں نے کہا بھائی جان, اللہ نے آدم کو تو جنت کے لیے بنایا ہی نہیں تھا, انہیں تو بنایا ہی زمین کے لیے تھا. جب آپ کی تخلیق کا وقت آیا, قرآن کہتا ہے اللہ نے فرشتوں کو کیا فرمایا؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں, میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں. یہ دانا تو بہانہ تھا, اصل میں آدم نے دنیا میں آنا تھا. نہیں 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 نہیں, فکرہ دیکھیں اور اپنی سبحان اللہ دیکھیں. دانا تو ایک بہانہ تھا, دراصل آدم نے جنت سے زمین پہ آنا تھا. آپ کو بنایا ہی اللہ نے زمین کے لیے تھا. زمین پہ آ گئے. حضرت آدم علیہ السلام, حوا کہیں اور اتری, حضرت آدم کہیں اور اترے. میرے بھائیوں اور گرامی قدر احباب, پھر اولاد کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ جنت میں اولاد نہیں تھی, حضرت آدم کی اولاد دنیا میں آ کے شروع ہوئی. اور جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی. روایات میں آتا ہے ننھے ننھے غلمان وہ بچوں کی شکل میں جنت میں کھیلتے کودتے نظر آئیں گے, اور انسان ان سے اپنا دل بہلائیں گے. اور جنت میں بیویاں حوروں کی شکل میں ہوں گی, عورتوں کی شکل میں نہیں ہوں گی. اور سرکار فرماتے ہیں حور اتنی خوبصورت ہوں گی اگر دنیا میں تھوک دے تو ساری دنیا مشک و عنبر سے بھر جائے. میرے آقا مدینے کے تاجدار, غیب کی خبریں دینے والے, اللہ کی عطا سے سونے نبی پاک فرماتے ہیں حور اتنی سونی ہے, حور اتنی خوبصورت ہے, اگر اپنا دنیا میں ہاتھ باہر نکال دے تو سورج بھی چھپ جائے, چاند بھی چھپ جائے. لیکن شرط یہ ہے غیب پہ ایمان لانا ضروری ہے. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. غیب پہ یقین رکھنا, غیب پہ ایمان لانا ضروری ہے. حضرت آدم کی اولاد کیسے پیدا ہوئی؟ ادھر دیکھیں, صبح کے وقت بیٹا, شام کے وقت بیٹی.
شام کے وقت بیٹی، صبح کے وقت بیٹا، صبح کے وقت بیٹی، شام کے وقت جوڑا 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 جوڑا۔ اللہ نے نسل انسانی کو بڑھانا تھا، اللہ نے نسل انسانی کو فروغ دینا تھا۔ اتنی تیزی سے آپ کے بچے اور بچیاں پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ لمبا واقعہ ہے، کبھی میں حضرت آدم کے تذکرے میں آپ کو یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ سناؤں گا، لیکن ابھی میں نے چونکہ مینا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، حجاج کے قافلے چند دنوں کے بعد بیت اللہ شریف پہنچ رہے ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ پاک پہنچ رہے ہیں۔ اس مناسبت سے یہ چند معروضات کا تحفہ آپ حضرات کو پیش کرنے کا ارادہ لے کے حاضر ہوا تھا، اور اللہ کرے کچھ باتیں قریب لگ جائیں۔ اگلے جمعے پہ انشاءاللہ یہی عنوان جاری رہے گا۔ آپ حضرات نے ایک بار سبحان اللہ بولنی ہے، میں اگلی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ صبح کے وقت بیٹا، شام کے وقت بیٹی۔ حضرت آدم کا 60 گز قد تھا۔ پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی آپ کو بات؟ چلو مائک کے قریب منہ کر کے پھر بولتا ہوں۔ 60 گز میرے تے تواڑے ابے نہ قد سی، ابا تے بڑا اچھا سی، اسی ٹیڑی پتہ نہیں کیڑے پاسو جم پے۔ ابا بڑا اچھے قدے نہ سی، روایات بھی چاندہ ہے 60 گز قد تھا آپ کا۔ میرا اور آپ کا 5.5-6 فٹ قد ہے۔ قدم اٹھاتے ہیں تو 3-4 فٹ زیادہ سے زیادہ چھلانگ ہماری ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے فرمایا میرے نبی پوری زمین کی سیر کرنا شروع فرمائے۔ علماء کہتے ہیں حضرت آدم نے زمین کی سیر کرنا شروع کر دی۔ جہاں جہاں آپ کے قدم لگتے گئے وہاں وہاں اللہ آبادیاں بناتا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، جہاں جہاں قدم لگتے گئے وہاں وہاں آبادیاں بنتی گئیں۔ جہاں حضرت آدم کے قدم نہیں لگے وہاں قیامت تک آبادی نہیں بن سکتی۔ جہاں آپ کے قدم لگتے گئے وہاں شہر بنے، قصبے بنے، دیہات بنے، ٹوکیں بنی، موڑے بنے، علاقے بنے۔ پھر مجھے ایک بات بریکٹ میں کہنے دیں، اگر بریکٹ ہٹا کے بھی میں بات کروں پھر بھی میری بات کا وزن زیادہ ہے۔ او دوستو مجھے کہنے دیجئے، مجھے کہنے دیجئے، مجھے نہ روکیں نہ ٹوکیں، مجھے کہنے دیجئے کہ زمین میں جو آبادیاں ہیں یہ نبی کے قدموں کا صدقہ ہیں، نبی کے قدموں کا صدقہ ہے۔ یہ زمین میں جو آبادیاں ہیں یہ نبی کے قدموں کا صدقہ ہیں۔ آپ کے جہاں جہاں قدم لگتے گئے وہاں وہاں اللہ آبادیاں بناتا گیا۔ حضرت آدم کسی اور جگہ اترے، حوا کسی اور جگہ اتری، 3 صدیاں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت آدم بڑے زار و قطار روئے، کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رات کو بھی رونا، دن کو بھی رونا، خامد بیوی سے جدا، بیوی خامد سے جدا، 3 صدیاں اللہ کے نبی روتے رہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے آپ کے رونے میں اتنا درد ہوا کرتا تھا، آپ پہاڑوں کے پتھروں کے قریب سے گزرتے تو پتھر بھی رونے لگ جاتے، درختوں کے پتے رونے لگ جاتے، زمین کے ذروں نے بھی آپ کے رونے کو دیکھ کے رونا شروع کر دینا تھا۔ یہ آپ کی اتنی درد تھی رونے میں، 3 صدیاں روتے رہے، اللہ کریم سے اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے۔ گرامی قدر احباب، 3 صدیوں کے بعد ایک دن کہتے ہیں مولا، اچانک بولے، کہتے ہیں مولا میں نے 3 صدیاں رو رو کے گزارا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اللہم انی اسألک بحق محمد، اللہ مجھے محمد کے نام پہ معاف کر دے۔ آواز آئی، پیارے آدم تو کیسے جانتا ہے کہ محمد میرا محبوب ہے؟ حضرت آدم عرض کرنے لگے مولا جب میں جنت میں تھا کوئی
دروازہ ایسا نہیں تھا جس پہ کلمہ مجھے نظر نہ آتا، ہر دروازے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پہ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام، ہاں ہاں غلمان کے ماتھے پہ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام، اور جنت کی نہروں کے کناروں پہ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام، پھلوں پہ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام، ٹہنیوں پہ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام، پتوں پہ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام، درختوں کے تنوں پہ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام، ہاں ہاں جنت کے ذرے ذرے پہ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام مجھے نظر آیا۔ اور آج 3 صدیوں کے بعد اچانک میرے دل میں خیال آیا وہ ہستی کوئی اتنی محبوب ہے جسے تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ آواز آئی آدم تو نے دعا مانگنے میں دیر کر دی ہے، مجھے اپنے سونے نبی سے اتنا پیار ہے، اگر پہلے دن ہی اس کے نام کا واسطہ دے کے دعا مانگتا اللہ ہم تیری غلطیوں کو معاف فرما دیتے، ہم تیری لغزشوں کو معاف فرما دیتے۔ حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہ یا تیریاں، مل کے بولیے حشر تک یا مصطفیٰ۔ پیار کیتا انج خدا نے اپنے محبوب نال، نوریاں دے سردار کولوں تلیاں چمائیاں تیریاں۔ پھر مجھے کہنے دیجئے سب نظارے حضور آپ کے، چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے مل کے ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، جہاں تک آواز جا رہی ہے حد نگاہ حضرات بیٹھے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، چاند تارے یہ باتیں اگلے جمعے پہ بھی جاری ہیں۔ میں حالات حاضرہ کے تناظر میں ایک قرآن پاک کی آیت کے چند موتی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آیت کون سی آیت ہے؟ چند دن پہلے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے اس آیت کی تلاوت کی، پورے ملک کے بچے کو اگر پوری نہیں اگلے 2 جملے آخری یاد ہیں۔ وہ آیت سورہ صف کی ہے،